آج میں آپ کو ایک ایسے وقت کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ اس دن کے بارے میں ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ زمین رہے گی اور نہ ہی آسمان۔ نہ طاقت، نہ غرور، نہ وقت۔ باقی رہے گا تو صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب جہنم اپنا منہ کھولے گی، جہاں صرف جلنا نہیں بلکہ ہر لمحہ موت ہوگی، مگر موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں صرف آگ نہیں ہوگی بلکہ وہاں سردی بھی ہوگی، ایسی سردی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ کالے دھوئیں سے بھرے گڑھے ہوں گے، زقوم کے درخت کا زہریلا پھل ہوگا اور پینے کو صرف کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو چیر دے گا۔ یہی جہنم ہے جہاں عذاب روح کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کی دیواروں کے ارد گرد وہی خواہشات ہیں جنہیں انسان دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے: مال، شہرت، طاقت، خواہشات۔ انہیں کے پیچھے چلتے چلتے وہ جہنم کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ غفلت میں ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے قدم کس سمت جا رہے ہیں۔ جہنم کی ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور ہر زنجیر آگ سے بنی ہوئی ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے کبھی نہیں تھکتے، صرف اس دن منتظر ہیں کہ کب انہیں کہا جائے لاؤ جہنم۔ جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو سور پر رکھتے ہیں۔ پوری کائنات ایک لمحے کو رک جاتی ہے اور پھر وہ پھونک مارتے ہیں۔ سور کی آواز زمین اور آسمان میں گونجتی ہے۔ یہ آواز ایسی ہوگی جو دلوں کو پھاڑ دے گی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی، سمندروں کو بھڑکا دے گی۔ قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گر پڑیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے۔ مکہ، مدینہ، کراچی، استنبول، لندن، کینیڈا، امریکہ، سب جگہ ایک ہی منظر ہوگا۔ زمین ہل رہی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، پہاڑ اڑ رہے ہیں جیسے روئی کے گالے، دریا خشک، سمندر بھڑکے ہوئے، ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھا، چاند پھٹ گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے جڑ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ کائنات کا آخری منظر ہے، ہر چیز فنا، ہر آواز خاموش۔ اب نہ کوئی پرندہ، نہ انسان، نہ جن، سب مر چکے ہیں۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی آواز، بس خاموشی، ایسی خاموشی جو روح کو ہلا دے۔ زمین و آسمان بھی مر گئے، فرشتے بھی گر پڑے، صرف اللہ الحی القیوم باقی رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے آج بادشاہی کس کی ہے؟ پوری کائنات خاموش، کوئی جواب نہیں۔ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے، اللہ الواحد القہار کی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وقت ختم ہو چکا ہے،
کائنات مٹ چکی ہے، اب صرف رب باقی ہے۔ پھر جو روحیں برزخ کی دنیا میں رہتی ہیں، عالم برزخ ایک ایسی وہ درمیانی جگہ ہے جہاں انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے، لیکن نہ مکمل زندہ نہ مکمل مردہ، بس انتظار۔ وہ وہاں دن رات صرف ایک دعا کرتے ہیں، یا رب قیامت قائم کر دے تاکہ ہم اپنے انجام کو جان سکیں، مگر دنیا کے لیے وقت ختم ہو چکا، اب کوئی نئی زندگی نہیں، بس حساب کا دن ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتے کو حکم دیں گے، اے اسرافیل دوبارہ پھونک مارو، مگر اس سے پہلے اللہ کی رحمت زمین و آسمان پر چھا جائے گی، پھر آسمان دوبارہ لرزے گا، قبریں ہلنے لگیں گی، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑنے لگیں گے، اور وہ لمحہ آئے گا جب دوسرے سور کا، جہاں زندگی دوبارہ شروع ہوگی۔ یہ پہلا دن ختم ہوتا ہے۔ موت کے بعد زندگی کی طرف دروازہ کھلنے والا ہے، اب ہر روح کو بلایا جائے گا، زمین چیخے گی اور انسان جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے افسوس، کس نے ہماری نیند کی جگہ سے اٹھا دیا۔ یہ دوسرا دن ہے جب انسان کو زندہ کیا جائے گا، زمین پھٹے گی، قبریں کھلیں گی، اور اربوں انسان حشر کے میدان کی طرف بڑھیں گے۔ پھر اللہ کا حکم گونجتا ہے، جب سور دوسری بار پھونکا جائے گا تو دیکھو وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ جب انسان قبر سے نکلتا ہے تو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، زمین پھٹی ہوئی ہے، آسمان اجڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، کس نے ہماری نیند کی جگہ سے اٹھا دیا۔ پھر جواب آتا ہے، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کوئی چلا رہا ہے، کوئی گمسم ہے، کوئی زمین پر گر کر رو رہا ہے، اور فرشتے اسے کہتے ہیں، اے انسان، آج وہ وہی دن ہے جس کا تو نے انکار کیا تھا۔ اب زمین کھل چکی ہے، تمام لوگ جن و انس ایک ہی سمت بڑھ رہے ہیں، پاؤں ننگے، جسم پسینے میں، دل خوف سے کانپ رہے ہیں۔ فرشتے قطار میں لگاتے ہیں، کوئی پہاڑوں سے آ رہا ہے، کوئی سمندروں سے، کوئی آسمانوں کے پار سے۔ سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج کو 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، گرمی ایسی کہ دماغ ابلنے لگے گا، زمین پگھلے گی، لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا چہرے تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں پوری طرح ڈوب جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نہ سایہ ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ راحت۔ قیامت کا سب سے پہلا عذاب پتہ آپ کو کیا ہوگا؟ قیامت کا سب سے پہلا عذاب انتظار کا عذاب ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک ہی جملہ ہر طرف گونجتا ہے، یا رب فیصلہ کر دے، ہم سے حساب شروع کر دے۔ انتظار برداشت نہیں ہوتا، مگر اللہ کے فیصلے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکام کو ٹالتے تھے، آج ان سے کہا جائے گا، جیسا تم دنیا میں ٹالتے تھے ویسے ہی آج تم سے انتظار کروایا جائے گا۔ فرشتوں کی صف بندی ہوگی، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ہر صف کے ساتھ اللہ کی حمد کے نعرے۔ فرشتے کہتے ہیں، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے بنی آدم، اپنے رب کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ زمین سفید چمکنے لگتی ہے، مگر اس کی سختی ایسی کہ پاؤں گڑ جاتے ہیں۔ اعمال نامے کی تقسیم ہوتی ہے،
پھر اللہ حکم دیتا ہے نامہ اعمال لے آؤ. کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس کو نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا تو وہ بولے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں جانتا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے. اور کسی کو دیا جاتا ہے بائیں ہاتھ میں، وہ چیخ اٹھتا ہے کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ پاک نے فرمایا پکڑ لو اسے اور جہنم میں جھونک دو. اس میں پھر اعمال کا وزن کیا جاتا ہے. ہر شخص کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، ایک طرف نیکیوں کا پلڑا، دوسری طرف گناہوں کا. سورۃ القاریہ میں اللہ پاک نے فرمایا جس کے ترازو باری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے ترازو ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا ہیں؟ ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک آنسو جو ترازو کو بھاری کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا آپ کے ترازو، آپ کے پلڑے کو بھاری کر سکتا ہے. اور آپ کے ترازو کو ہلکا کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ کے گناہوں کو بھاری کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ایک جھوٹ، ایک غرور، تکبر، ظلم. یہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. میدان حشر میں لوگ مکر جائیں گے اپنے ہی گناہوں سے، پھر اللہ پاک کے حکم سے ان کے اعضاء ہی ان کی گواہی دیں گے. سورۃ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ پاک نے فرمایا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. آنکھ کہتی ہے میں نے حرام دیکھا تھا، زبان کہتی ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، ہاتھ کہتے ہیں میں نے ظلم کیا تھا، پاؤں کہتے ہیں میں نے گناہ کی طرف دوڑا تھا. اور انسان بے بس کھڑا رہ جاتا ہے. پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے سب خاموش، سب نظریں جھکی ہوئی. اللہ عرش سے فرماتا ہے آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور فیصلہ شروع ہوتا ہے. ایمان والے مومن جنت میں اور گناہگار جہنم میں، اور کافر ہمیشہ کے لیے مرحوم. روز محشر ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس دن میں نہ ہی کوئی سایہ، نہ ہی کوئی پانی، اور نہ ہی کوئی اور سہولت ہوگی. 50,000 سال کے دن میں اللہ اپنے خاص بندوں کو سایہ عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا مگر اللہ کا سایہ. اس سائے میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اس سائے میں ایمان والے لوگ شامل ہوں گے، جنہوں میں انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، وہ نوجوان جو عبادت میں پلا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا، وہ 2 مسلمان جو اللہ کے لیے محبت کرتے، وہ مرد جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہا دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی اس دن رحمت نصیب ہوگی. اب حشر کا میدان خالی ہونے لگا. فرشتے آواز دیتے ہیں لوگو اب تمہیں جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. سب کے چہرے زرد، دل کانپ رہے ہیں. فرشتے جہنم کے اوپر ایک پل دکھائی دیتے ہیں جسے پل صراط کہتے ہیں. آخر پل صراط ہے کیا؟ پل صراط باریک بال سے بھی زیادہ باریک
اور تلوار کی تیز دھار سے بھی زیادہ تیز۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر روح کا انجام طے ہوگا۔ میدان حشر ساکت ہے، عرب و انسان خاموش، فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں۔ حساب ختم ہو چکا، فیصلے سنائے جا چکے، اب ایک اعلان باقی ہے، سب سے ہولناک اعلان۔ سورۃ قاف میں آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم کو لے آؤ۔ فضا میں گرجدار آواز گونجتی ہے، زمین کانپتی ہے، آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، فرشتے چیخ اٹھتے ہیں، جہنم کو لایا جا رہا ہے۔ 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ جہنم کے ہر سانس سے آگ کے شعلے ابھرتے ہیں، اس کے دھوئیں سے فضا تاریخ ہو جاتی ہے، اس کی آواز ایسی کہ دلوں کے پردے پھٹ جائیں۔ فرشتے کہتے ہیں، لوگو سر جھکا لو، یہ وہ آگ ہے جس سے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ جہنم چیختی ہے، اس کی آواز میدان حشر کو لرزا دیتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ القاف آیت نمبر 13 میں، جب جہنم کو کہا جائے گا کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں۔ یہ آگ انسانوں اور پتھروں کی بٹی ہے۔ فرشتے جو اسے سنبھالتے ہیں، ان کے چہرے بھی سخت، آنکھوں میں آگ کے شعلے، رحم کا نام و نشان نہیں۔ پھر فرشتے مومنوں کے قریب آتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے خوف سے آنسو بہائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج وہ آنسو جہنم کی آگ کے سامنے ان کی ڈھال بن گئے ہیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا، آج یہ آنکھیں نہیں جلیں گی۔ جہنم کا شعلہ جب ان کے قریب آتا ہے، ان کے آنسوؤں کی روشنی سے بجھ جاتا ہے۔ یہ ہے آنسوؤں کا معجزہ۔ رحمان کے خوف سے بہا ہر قطرہ آج حفاظت کی ڈال بن گیا۔ پھر جہنم کے ایک دہانے سے آواز آتی ہے، اے آدم کی اولاد، میں وہ جگہ ہوں جہاں تیرے گناہوں کی آگ جمع ہوئی، میں نے تیری لذتوں کا بدلہ پایا، تیرے ظلم کا انتقام لیا۔ وہ دہکتی ہے، فرشتے اس کے گرد صف باندھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اب ان کو ڈال دو جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو ٹھکرایا۔ جہنم میں جب پہلا قیدی لایا جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی لباس آگ کا اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اندر سے ایسی چیخ نکلتی ہے کہ سارا حشر کانپ اٹھتا ہے۔ وہ چیخ سنتا ہے اور گھبرا کر کہتا ہے، یا رب ایک موقع اور دے دے، میں نیکی کروں گا، صدقہ دوں گا، نمازیں پڑھوں گا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، آج وعدے نہیں، فیصلے کا دن ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کے گلے میں لوہے کا توق ڈالتا ہے اور چیختے ہوئے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے فرمایا، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ پہلا دروازہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرا دروازہ کافروں کے لیے ہے، تیسرا دروازہ منافقوں کے لیے، چوتھا دروازہ مغروروں کے لیے، پانچواں دروازہ ظالموں کے لیے، چھٹا دروازہ فریب دینے والوں کے لیے، ساتواں دروازہ وہ جو ایمان کے بعد انکار کریں۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ عذاب، ایک الگ چیخ، ایک الگ آگ۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ عذاب، ایک الگ چیخ،
ایک الگ آگ ہے۔ روز محشر میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے، دنیا میں اس کے لیے جان دیتی تھی، مگر آج جب اسے دیکھتی ہے کہ بیٹا مجرموں میں ہے، وہ کہے گی اے میرے بیٹے آج میرے قریب نہ آ، آج مجھے اپنے اعمال کی فکر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رشتہ، محبت، تعلق سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے نفسی نفسی نفسی۔ فرشتے جہنم کے دروازے کھولتے ہیں، اس کی چیخ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر جہنم کا ایک سانس دنیا میں آ جائے تو سب زندہ چیزیں مر جائیں۔ آج وہ سانس خود میدان حشر میں ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جس گناہ کو ہنسی میں اڑایا تھا، آج آگ بن کر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے روشنی، اللہ پاک ایمان والوں کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ التحریم میں آیت نمبر 8، ان کے آگے اور دائیں طرف روشنی دوڑ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے رب ہماری روشنی پوری کر دے اور ہمیں بخش دے۔ یہ روشنی انہیں جہنم کے اندھیروں سے بچا کر پل صراط کی طرف لے جائے گی، جہاں ایک طرف آگ اور دوسری طرف جنت کا دروازہ ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں اب سب کو گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو اتنا باریک کہ تلوار بھی شرما جائے، اتنا تیز کہ ہر لمحے میں کاٹ دے، اتنا تیز کہ لمحے میں کاٹ دے۔ نیچے آگ کے دریا ہیں، اوپر انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، کوئی ہوا کی طرح، اور کوئی گھٹنوں کے بل رینگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر کانٹے ہوں گے جو گناہ کے حساب سے پکڑ لیں گے، کوئی سلامت پار ہو جاتا ہے اور کوئی پکڑ کر آگ میں گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت نمودار ہوتی ہے۔ فرشتے ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی تھا، وہ آگ سے نکالے جاتے ہیں، ان کے جسم سیاہ مگر دل روشن۔ پھر ان پر بارش برسائی جاتی ہے، رحمت کی بارش جاتا ہے، اور ان کے جسم کو پھولوں کی طرح تر و تازہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اب انہیں جنت میں داخل کر دو۔ جب سب فیصلے ہو جاتے ہیں جہنم خاموش ہو جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جہنم اب چپ ہو جا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ پھر صرف دو آوازیں باقی رہ جاتی ہیں، جنت میں خوشی کی ہنسی اور جہنم میں پچھتاوے کی چیخ۔ یہ ہے جہنم کا دن، جب آنکھ کے ایک آنسو نے نجات دی اور ایک مسکراہٹ نے ہلاکت، جہاں لفظ معاف کر دو سب سے قیمتی دعا بن گیا۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے اور ان کی آنکھوں میں شامل کرے جو صرف اس کے خوف سے روتی۔